دین اسلام کے راستے نہایت روشن اور صاف اور اس کی تمام اطراف میں روشنی پھیلی ہوئی اور اس کا مرتبہ نہایت اعلیٰ و بلند ہے۔ دین کی چار دیواری تیری دولت کا قلعہ اور شکر تیری نعمت کا بچاؤ ہے۔ بس جس دولت کا محافظ دین ہو وہ کبھی مغلوب نہیں ہوتا، اور جس نعمت کا بچاؤ شکر ہو کبھی مسلوب نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، دعا اولیاء اللہ کا ہتھیار ہے، شہوت پرستی سخت دشمن، اور ذکر اللہ سینے کو کھولتا ہے۔ جو شخص کسی بیماری کو جب 3 ایام تک لوگوں سے چھپائے رکھتا ہے اور صرف اللہ تعالی سے اس کی شکایت کرتا یا اس کے دور ہونے کی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالی اس بیماری سے اسے آرام بخشتا ہے۔ دشمنوں سے اچھی بات کہنا اور نیک سلوک کرنا ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے سے بہتر ہے۔ انسان کی زینت عقل سے ہے اور اس کا مرتبہ اس کی ہمت کے موافق اور اس کے کام اس کے دل کے مطابق ہوتے ہیں۔ عقل جسے نصیب ہو اس کے واسطے زینت، اور علم جو اس پر عمل کرے اس کے لیے ہدایت ہے۔ حلم اور سنجیدگی علم کی زینت ہے، اور وفاداری اور عہد کو پورا کرنا شرافت کی زینت ہے۔ یاد رکھیے، انسان اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے، جب تک نہ بولے اس کی علمیت اور حقیقت پوشیدہ رہتی ہے۔ بے شک تیری زبان تجھ سے وہ باتیں کرانا چاہتی ہے جن کا تو نے اسے عادی کر رکھا ہے، اور بلا شبہ تیری طبع ان کاموں کی طرف تجھے بلاتی ہے جس سے تو نے اسے معلوف بنا رکھا ہے۔ جو شخص اچھا کلام کرتا ہے کامیابی اس کا امام اور پیشوا ہو جاتی ہے، اور جو شخص برا کلام کرتا ہے اس پر ہر طرف سے ملامت کی بوچھاڑ پڑتی ہے۔ جس گھر میں جامن کا پودا پھل دینا شروع کر دے تو سمجھ جاؤ کہ گھر میں 90 سال تک غربت نہیں آ پائے گی۔ بے شک زمانہ ایک ایسا دشمن ہے کہ اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں کر سکتا۔ یہ وہ حاکم ہے جسے ظالم نہیں کہہ سکتے، اور یہ ایسا جنگ آور ہے کہ اس کے ساتھ کوئی لڑ نہیں سکتا۔ بے تکلف زاہد بننے سے آخر ایک دن زہد اور عبرت پکڑنے سے راست روی حاصل ہوتی ہے۔ بہترین زہد یقین اور اس کا ثمرہ سلامت، حرص کی جڑ لالچ اور اس کا پھل ندامت، اور ارادوں کی مضبوطی کی جڑ اپنی رائے کو ایک بات پر ٹھہرانا، اور اس کا نتیجہ ظفر و کرامت ہے۔